علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جدوں پیر عثمان علی شاہ ممبر تے بیٹھے گا تے ممبر بولے گا۔ اب جو حضور بابا جی سید عثمان علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیلی ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ تو اس طرح گفتگو نہیں کرتے تھے، تو اللہ والوں کی باتیں جو ہیں وہ باتوں کی ولی ہوتی ہیں اور وہ بھی ان میں بھی بڑے راز ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھا گیا کہ 1994 میں محفل میلاد شریف کے موقع پر جانشین گنج کرم شیخ المشائخ بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ جب آپ بولے تو دنیا نے کہا کہ ہاں ممبر بول رہا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے حضور بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ گفتگو فرماتے گئے، اور الحمرہ حال لاہور میں جب آپ نے جدید موضوعات کو موضوع گفتگو بنایا تو تب بھی جو وہاں پر مختلف صحافی اور دنیا کے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بھائی ممبر بول رہا ہے۔ اور آج ابھی پیر میاں کاشف رشید صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور جس طرح محمد طلحہ رحمت صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو ان بیلیوں کی گفتگو سن کر پھر معلوم ہوتا تھا کہ ہاں واقعی ممبر بول رہا ہے۔ تو یہ حضرت کرما والا شریف کی تربیت کے ثمرات ہیں۔ ابھی میں جس نوجوان سکالر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں وہ حضور گنج کرم حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادہ کے غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور میں جو لوگ CSS کر رہے ہیں اور وہ بعد میں جا کے آفیسرز بنتے ہیں ان کی اکیڈمی میں آج کل پڑھاتے ہیں، پڑھے لکھے اور مذہبی نوجوان سکالر بھی ہیں۔ میری مراد ہمارے نہایت ہی محترم بیلی آفتاب نصیر ڈوگر طیبی صاحب سے ہے، میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا، اور اس کے بعد کروڑ ہا شکر ہے کہ آپ کی اولاد کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی، اور ایک ایسی خانقاہ سے وابستگی ہمارے مقدر میں کی کہ جو بقور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اور اس کا پیکر جو ہے، اس کا وجود جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سورہ احزاب کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں صرف 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وقت کی قلت کے پیش نظر، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور بلا شک و شبہ آپ بہترین نمونہ ہے، اور آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی میں ہر انسان کے لیے آپ نے مکمل اور بہترین اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، تو پھر ہم اس پہ عمل پیرا کیوں نہیں؟ ہمارا کردار اتنا کمزور کیوں ہو چکا ہے؟ دنیا میں ہر جگہ مسلمان مغلوب کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہمارے اخلاق اتنے کمزور کیوں ہو چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ملاوٹ کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ملاوٹ کرنے میں نمبر 1 نظر آتا ہے۔ جب بھی کوئی بد اخلاقی کی بات آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کوئی اخلاقی برائی کا نام آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مینرزم میں مسلمانوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو جس کی تکمیل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، ہم نے اس دین کو مذہب بنا دیا ہے، ہم نے اس کو صرف روحانیت کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، ہم نے اس کو صرف ایک خاص پیرامیٹر کے اندر رکھ کر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی حق ادا ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ بھی اللہ ماشاءاللہ دے دی، حق ادا ہو گیا، حج کر لیا، حق ادا ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا ہی حکم دیا ہے؟ کیا صرف حج کرنے کا ہی حکم دیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارے لاہور میں میرے ایک دوست تھے، CS کوالیفائی کیا اور وہ ایتھیسٹ ہو گئے، دہریے ہو گئے، مذہب سے بیگانہ ہو گئے، مذہب کا بالکل انکار کر دیا، اور داڑھی والے بندے کو دیکھ کے وہ بندہ چڑ کھاتا تھا، یہ کون آ گیا ہے داڑھی والا بندہ؟ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بندہ اس طرح سے اس نے جو ہے وہ مذہب سے بیگانہ ہو گیا، مذہب سے دور ہو گیا، حالانکہ مسلمان کا بیٹا۔ تو میں نے ایک دن جو ہے اس کے پاس چلا گیا ملاقات کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے میں جو آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، کہ کیا ہم لوگ، ہمارے اندر وہ درد ہے، کیا ہمارے اندر وہ کردار اور عمل کی وہ جھلک بھی ہے جو اولیاء اللہ کے اندر تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا اور جس کی ہمیں تعلیم دی؟ جب میں نے اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا، عبد الرحمان تھا اس کا نام، میں نے کہا کہ یا تم بتاؤ کہ یہ بات یا یہ مطلب جو تمہارے رویے کے اندر تبدیلی آئی، یہ کیوں آئی؟ تم مذہب سے بیگانہ کیوں ہو گئے؟ اب وہ بات سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کس معیار پر کھڑا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ امام مسجد ہے، میرا باپ امام مسجد ہے اور مسجد میں امامت کرواتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ ایک امام مسجد کا بیٹا وہ دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرا باپ امام مسجد ہے، لیکن آج تک اس نے ہمارے ساتھ اتنی بدسلوکی کی ہے، اتنی بدسلوکی کی ہے، شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہوگا جب اس نے میری ماں کو پیٹا نہیں ہو۔ وہ روز آتا، میری ماں کو پیٹتا، اس کو گندی گالیاں نکالتا، اولاد کے سر پہ اوپر دستے شفقت کا بھی نہیں اس نے رکھا تھا۔ تو کیا میں اس اسلام کو مان لوں جو ایسی تعلیمات دیتا ہے، کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کی تعلیم دیتا ہے، جو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم نہیں دیتا؟ تو میں نے اس کی باتوں کو سنا، میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام ایسا کہتا ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ دستے شفقت نہیں رکھتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ میں نے کہا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ نکلے اور بڑے پریشان تھے، بہت پریشان، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تلاش کیا، نہیں ملے۔ تو جب وہاں سے گزر ہوا جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحاب جو ہیں وہ تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے بیٹے کو تو نہیں دیکھا؟
میرا چھوٹا بیٹا تھا، وہ کہیں گھر سے نکلا ہے اور گھر واپس نہیں آیا، کیا تم لوگوں نے اس بیٹے کو تو نہیں دیکھا، اس بچے کو تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے نشانی بتائی کہ اس طرح کا میرا بیٹا ہے. تو صحابہ کہنے لگے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، تمہارا بیٹا تو باغ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کی طرف دوڑ لگا دی، بھاگنے لگے. محبت تھی باپ کے دل میں بیٹے کی. جب بھاگنے لگے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. یہاں پہ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا آگے. آپ نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا. انہوں نے کہا کہ سرکار وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کا بیٹا کہہ کے بلا بھی لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو دوسرے بچے کھیل رہے ہیں اس میں سے کوئی بچہ یتیم نہ ہو. جب تم اسے بیٹا کہہ کے پکارو گے، جب تم اسے بیٹا کہہ کے پکارو گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی یتیم کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ کاش آج میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارا. کیا ہمارے رویے ایسے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کی اصلاح فرمانا ہوتی تو کسی ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کرتے تھے، اوے تم نے ایسا کیوں کر لیا، بلکہ پورے مجمع کو خطاب فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. کیا ہمارے رویے ایسے ہیں؟ جب تک ہم دوسرے کے اوپر اپنی فتح کے جھنڈے نہ گاڑ دیں اور اس کو یہ بتلا نہ دیں کہ تم نے غلطی کی ہے اور اس کو محفل کے اندر پشیمان نہ کر لیں، اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ دل سکون نہیں پکڑتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور ایماندار تاجر جو ہے اس کو نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ میں سے جو لوگ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دکان پہ بیٹھ کے ہم اس دین پہ عمل کر رہے ہیں جس کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ ایک یہودی جو ہے، آخری بات، ایک یہودی جو ہے وہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس نے کہ تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتلاؤ کہ تمہارے دین میں کتنا وقت جو ہے وہ عبادت کے لیے رکھا گیا ہے آپ لوگوں نے، اور کتنا وقت جو ہے وہ آپ نے دنیاوی کاموں کے لیے رکھا ہو. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل جو دین بنایا ہے، اور ہمارا دین جو ہے اس میں ہمارا 24 کے 24 گھنٹے ہمارے عبادت، 24 کے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں. تو وہ یہودی بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ 24 کے 24 گھنٹے کی عبادت میں گزرتے ہوں؟ کیا تم لوگ روزی روٹی نہیں کماتے؟ کیا تم لوگ سوتے نہیں ہو؟ کیا تم اپنے بیوی بچوں کے پاس وقت نہیں گزارتے؟ کون سا ایسا دین آ گیا ہے کہ تم نے 24 کے 24 گھنٹے جو ہیں وہ عبادت میں گزارتے ہیں؟ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، ہم تمام دنیاوی لوازمات جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم تجارت اس اصول کی بنیاد پہ کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے کہ تاجر الصدوق الامین، سچا اور ایماندار تاجر جو ہے. اب ہم ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا وہ تجارت کرنا بھی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہم اس پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے ہیں. تو یہ، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ مسکرا کے ملنا، دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مسکرا کے ملنا بھی اس کے لیے صدقہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مسکرا کے ملنا بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اچھے اخلاق کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا دین ہے کہ جس میں دوسرے سے مسکرا کے ملیں آپ اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے. یہی وہ سبق ہے، یہی وہ محبت کا درس ہے جو اولیاء حضرت کرمہ والے رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ سے ہمیں ملا. آپ نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں قائم اللیل، ساری رات کے قیام کرنے والوں، اور صائم الدہر، اور ہمیشہ روزہ رکھنے والوں جتنا اجر جو ہے ان کے نامہ اعمال میں رکھنا. آپ میں سے میرا خیال ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایسا لکھا جائے.
کہ ساری رات کے عبادت کا ثواب اور سارے دن کے روزہ کا ثواب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب اور سارے دن کے روزے کا ثواب لکھا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.